اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقال امام ابا عبداللہ جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام علیک بالعہد سے فإنہم اسرع الی کل خیر. اما بعد، مجالس افکار جعفریہ کی آج یہ تیسری نشست، اور اس میں آج ہمارا موضوع جوان از کلام امام ابا عبداللہ جعفر صادق علیہ السلام. امام صادق علیہ السلام نے ایک بہت منظم تحریک کے تحت، ایک بہت منظم روش کے تحت، الہی ہدایات کے مطابق فقہ جعفری کو تدوین کیا. بکھرتی ہوئی ملت تشیع، ظالمین اور طواغیت کی زد میں آئی ہوئی ملت کو مسلمہ کے اندر ہر طبقہ کا، معاشرے کا حساس ترین طبقہ اور معاشرے کے اندر سب سے زیادہ قوتوں اور توانائیوں سے بھرپور طبقہ جوان ہوا کرتا ہے. نسل جوان کسی بھی معاشرے کی تقدیر میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. ملتوں کی تقدیر، ادیان کی تقدیر، مذاہب و مکاتب کی تقدیر، یا کسی ادارے اور نسل اور قوم کی تقدیر ان کے جوانوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اگر جوان بابصیرت ہو، اگر جوان باشعور ہو، اگر جوان متحرک ہو تو وہ قومیں ہمیشہ عروج پایا کرتی ہیں. لیکن اگر کسی قوم کو زوال دینا ہو تو اس کے لیے ایک ہی اصول ہے کہ اس کی جوان نسل کے افکار پہ، اطوار پہ، عادات پہ اور طرز زندگی پر حملہ کر دو، جس کے نتیجے میں اگر جوان نسل منحرف ہو گئی، اگر جوان نسل کے اندر فساد و فسق نمودار ہو گیا تو نتیجے میں عوام الناس جو باقی ماندہ ہیں ان کے اندر انحراف ایجاد کرنا آسان ہوگا. اور اگر مستقبل جن کے کندھوں پر ہے وہ منحرف ہو جائیں تو صورت میں وہ قوم آج نہیں تو کل صفحہ ہستی سے مٹ جایا کرتی ہے یا اپنی شناخت کھو دیتی ہے. اسی لیے امام صادق علیہ السلام نے جوان نسل پر بہت زیادہ توجہ دی. آپ کی سیرت میں ہمیں بے تحاشا واقعات ایسے ملتے ہیں، آپ کے کلام میں ہمیں ایسے بہت سے نمونے ملتے ہیں، تمام ائمہ کے کلام میں. اور جو ہمارا موضوع سخن ہے امام صادق علیہ السلام کا کلام، اس کے اندر بھی اسی طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں انقلاب اسلامی کے بعد تو حضرت امام رضوان اللہ علیہ کے کلام میں، آپ کی سیرت میں بھی ہمیں جوانوں پر بہت اصرار ملتا ہے. جیسا کہ مقام معظم رہبری نے اس سال ورثی امام کے خطاب میں فرمایا کہ امام کی ایک خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ امام جوانوں کو بہت اہمیت دیتے تھے، جوانوں کو ذمہ داریاں دیتے تھے، جوانوں کو آگے رکھتے تھے، جوانوں پر اعتماد کرتے تھے اور جوانوں کو درست راہ کی طرف رغبت دیتے تھے. ساتھ بزرگوں کو بھی اہمیت دیتے تھے لیکن جوانوں پہ خصوصیت سے. بزرگ تو چونکہ آلریڈی تجربہ کار ہے، باعلم ہے، باشعور ہے، زمانہ دیکھ چکا ہے، لیکن جوان نسل جو اگر توجہ مل جائے تو عالی مقامات تک پہنچ جاتی ہے. ان میں سے کوئی شہید حججی بنتا ہے، کوئی شہید باہنر بنتا ہے، کوئی شہید باہمت بنتا ہے، کوئی شہید ہادی بنتا ہے، کوئی شہید فہمیدے بنتا ہے، کوئی شہید احمد کثیر بنتا ہے، کوئی شہید جہاد مغنیہ بنتا ہے، کوئی شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی بنتا ہے، کوئی شہید کرمانی جیسی شخصیت بنتا ہے. اگر جوان پر توجہ کر لی جائے اور جوان درست روش پہ چل پڑے، اور اگر نہ چلے تو وہ ملتیں ہمیشہ برباد ہو جایا کرتی ہیں. ان کے جوان پھر مائیکل جیکسن بنتے ہیں، ان کے جوان پھر کوئی فٹ بالر بنتے ہیں، ان کے جوان پھر شاہد آفریدی بنتے ہیں، اور وہ کسی ایسی روش پہ چل پڑتے ہیں جو ان کی ملت کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی نابودی کی وجہ بن جاتی ہے. اسی لیے دین کا فوکس، رسول اللہ کا فوکس، اہل بیت کا فوکس، قرآن کا فوکس، امام صادق علیہ السلام کا فوکس، امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا فوکس، رہبر معظم کا فوکس، شہداء کا خصوصی فوکس، اور مفکر اسلام و مفکر پاکستان حضرت علامہ اقبال رضوان اللہ علیہ کا فوکس جوان نسل پر ہے. اور جوانوں سے بہت امیدیں ہیں
کیونکہ امید کا محور جوان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جوانوں کو وہ تمام توفیقات دی ہیں جن توفیقات کی وجہ سے امید کی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے آرزو بھی کی تو جوانوں کے لیے آرزو کی، کسی سن رسیدہ کے لیے، کسی بہت بڑے ڈگری ہولڈر کے لیے، کسی بہت بڑے فقیہ کے لیے، کسی بہت بڑے ایکسپیرینسڈ انسان کے لیے نہیں کی، بلکہ ساری کی ساری آرزوئیں جوانوں کے لیے کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بال و پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ جوان اس لیے جوان ہیں ہمیں، کیونکہ اگر آج ملت تشیع و ملت پاکستان کے جوان راہ پر آ جائیں، ان کو درست طور پر راستہ دکھا دیا جائے، کیونکہ وہ متلاشی ہیں۔ جوان توانائیوں سے بھرپور ہوتا ہے، اگر اس کو درست راہ نہیں دکھائیں گے تو اس کی توانائیاں نادرست راستے پر جائیں گی۔ اس میں جوان سے زیادہ ان کا قصور ہے جو جوانوں کے ذمہ دار ہیں، چاہے وہ معلمین ہوں، چاہے وہ اکابرین ہوں، چاہے وہ والدین ہوں، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے وہ بزرگان ہوں، کیونکہ آپ درست روش سکھائیں، درست روش پر لے کر آئیں، وہ روش جو جوان کی سوچ، جوان کے زمانے سے مطابقت رکھتی ہو۔ آپ اپنے زمانے کی روشیں جب جوان کے سامنے پیش کریں گے تو وہ نہیں قبول کرے گا، کیونکہ وہ اس زمانے کا اور آپ اس کو ماضی کی روشیں دکھا رہے ہیں۔ آپ کو اس زمانے کے مطابق جوان کو ٹیکل کرنا ہوگا، اور اگر کر لیا تو پھر یہ جوان اپنی قوتوں کو راہ اسلام ناب پہ خرچ کرے گا، لیکن اگر نہیں کیا تو جوان تو قوت سے بھرپور ہے۔ جوان اسی پریشر کوکر کی مانند ہے جس کے اندر توانائی موجود ہے۔ اب اگر آپ نے درست طریقے پر استعمال کیا تو آپ اس سے بہت کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اگر درست طریقے پر استعمال نہ کیا تو وہ پھٹ جائے گا، وہ خود تو تباہ ہوگا، ساتھ دیگر ارد گرد کے لوگوں کو بھی تباہ کرے گا۔ آج ضرورت ہے ہماری کہ ہم جوانوں کو توجہ کریں، جوانوں کی طرف خود جوانوں کو چاہیے کہ وہ توجہ کریں۔ دیکھیں دین ان پر کیا ذمہ داری عائد کرتا ہے، دین ان کو کس طرف لے کر جانا چاہتا ہے، دین ان کو کہاں پر پہنچانا چاہتا ہے۔ آج ہمارے سامنے آئیڈیلز موجود ہیں، رسول اللہ کی جوانی سے لے کر امام عسکری تک کی جوانی ہمارے سامنے نمونہ عمل ہے۔ کربلا والوں کی جوان ہمارے سامنے نمونہ عمل ہیں۔ حضرت علی اکبر ہیں، حضرت قاسم ہیں، اون محمد ہیں، حضرت عباس ہیں، امام سجاد اس وقت ایک جوان تھے، ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، خواہران و برادران سب کے لیے۔ اسی طرح سے ہمارے عصر میں اگر وہ یہ خام خیالی جو اب بہت کم ہو گئی ہے مگر پھر بھی ہے کہ وہ معصومین تھے، وہ اہل بیت تھے، ہم ان جیسے کیسے بن سکتے ہیں، تو آج کے عصر میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ شہید حججی رحمۃ اللہ علیہ، شہید ابراہیم باہمت، شہید ابراہیم ہادی، شہید حسین فہمیدے و دیگر شہداء، شہید جہاد مغنی ہے، شہید ہادی نصر اللہ، شہید احمد کثیر، ایسے دیگر کئی جوان ہیں، سینکڑوں کی یا شاید ہزاروں کی تعداد میں اگر مبالغہ نہ ہو، جو واقعتاً اس عصر میں جوانان کربلا کی یادگار ہیں۔ آج ہمارے جوان بھی ایسے بن سکتے ہیں، اور اگر ایسے بن جائیں تو واقعتاً وہ اپنے زمانے کو بدل سکتے ہیں۔ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، نگاہ جس کی ہو پاک باز، ضرب ہو کاری۔ یہ جوان کر سکتا ہے یہ کام، لیکن اگر جوان کو راستہ دکھایا جائے۔ کیوں؟ امام صادق علیہ السلام کو بھی بہت امید تھی، بہت اعتماد تھا جوانوں پر۔ جو کلام آپ کے سامنے پیش کیا امام صادق کا، امام فرماتے ہیں کہ علیک بالعہد سے آپ پر جوانوں کے بارے میں ذمہ داری عائد ہوتی ہے، آپ ذمہ دار ہو، آپ سے پوچھا جائے گا جوانوں کے بارے میں۔ معاشرے کے جوان برباد ہوئے تو جوانوں سے بھی پوچھا جائے گا، اور اس سے زیادہ ان سے پوچھا جائے گا جن کے ہوتے ہوئے جوان برباد ہوئے، جو ذمہ دار تھے ان کے۔ فَإِنَّهُمْ أَسْرَعُوا فِي إِلَى كُلِّ خَيْرٍ، کیونکہ جوان ہر خیر کو قبول کرنے میں بہت سریع ہے، بہت آمادہ ہے۔ جوان اس فصل کی مانند ہے جس میں ہل چلایا جا چکا ہے، جس کو پانی دیا جا چکا ہے، اب آپ نے اس میں بیج کاشت کرنا ہے۔
اگر آپ نے بیج کاشت نہ کیا اور کسی دشمن نے آ کے کوئی زہریلی بوٹی کاشت کر دی تو اس جوان کی شخصیت کی زمین کے اندر زہر اگے گا، مگر ذمہ دار آپ ہو۔ جوان سری ہے، جوان زرخیز ہے، صرف اس کی شخصیت میں نم چاہیے، درست نم مل جائے اگر اس کو، تو یہ جوان اسلام کا سرمایہ بن سکتا ہے، یہ اسلام کا بازو بن سکتا ہے۔ تاریخ میں ایسے جوان رہے ہیں ہمارے پاس، ایسے جوانوں کی کمی نہیں رہی۔ یہاں امام صادق علیہ السلام جوانوں پر اعتماد کا اظہار کریں کہ جوان سری ہے، اس بارے میں بہت تیز ہے، بہت زیادہ زرخیزی ہے، جوان دین کو سمجھ سکتا ہے اگر وہ دین کی طرف آئے، اگر اس کو دین کی دقیانوسی تعلیم نہ دی جائے، تشریح نہ کی جائے، وہ جو 1400 سال پہلے کی آباء و اجداد کے تفکرات دین کے نام پہ رائج ہیں، وہ اصطلاحات کی بھرمار، وہ آؤٹ ڈیٹڈ طریقہ اگر نہ ہو اور عصر حاضر کے طرق کو استعمال کیا جائے، عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق آپ جوان کو دین سکھائیں، یہ جوان یقیناً بہت آگے جا سکتا ہے، یہ جوان جابر بن حیان بن سکتا ہے، یہ جوان خوارزمی بن سکتا ہے، یہ جوان شہید چمران بن سکتا ہے، یہ جوان شہید محمد علی نقوی بن سکتا ہے۔ یہ جتنی عظیم شخصیات ہیں، ان میں سے کوئی بھی اپنے سن رسیدگی میں جا کر، بڑھاپے میں جا کر عظیم شخصیت نہیں بنی، بلکہ جوانی میں بنی ہے۔ یہ جتنی شخصیات ہیں، ہم ان کی تاریخ دیکھیں، اب آپ امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی حیات مبارکہ کو دیکھیں، آپ رہبر معظم کی حیات مبارکہ کو دیکھیں، یہ جوان ہے، یہ جوانی میں اس کمال پر پہنچے، نوجوانی میں اس کمال پر پہنچے، تو یقیناً اگر وہ پہنچ سکتے ہیں تو ہم بھی پہنچ سکتے ہیں۔ ہمارے ملک کی سرزمین بھی گواہ ہے، شہید حسینی نے اپنے جوانی کے اندر امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی وہ معرفت حاصل کی کہ اس راہ پر چلے۔ آج امام صادق کے اس اعتماد کو سمجھیں اور امام صادق نے جو اعتماد کیا اس پر یقین قائم کریں اور جوانوں کو خیر کی طرف لائیں۔ جب آپ خیر کی طرف نہیں لائیں گے اور یہ بات شروع کر دیں گے کہ جوان ہے، ابھی بچہ ہے، ابھی تو جوان ہے، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، تو پھر جب عمر گزر جائے گی تو اس وقت تک یہ جوان جوان نہیں رہے گا، اس کی شخصیت میں کچھ نہ کچھ کاشت ہو چکا ہوگا، پھر آپ جب اس کو سدھارنے کی کوشش کریں گے تو یہ سدھرنے والا نہیں ہے۔ وہ ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں جن کے اندر یہ کوئی سن رسیدگی کی طرف بڑھتا ہوا انسان سدھر جائے، اسے جوانی میں سدھارنا ضروری ہے، اسے جوانی میں عشق خداوندی کی لذت سے آشنا کرایا جا سکتا ہے، اور اگر کرا دیا گیا تو یقیناً یہ جوان تمام تاریخ کے عشاق سے زیادہ، پاکستانی جوان دیگر عشاق سے زیادہ خدا کا عاشق ثابت ہوگا۔ آج پاکستانی جوانوں کے لیے شہید حججی اور شہید ہادی، شہید باہمت آئیڈیل ہیں، شہید چمران آئیڈیل ہیں۔ پاکستانی جوانوں میں اتنی زرخیزی موجود ہے کہ اگر انہیں درست راہ دکھا دی جائے، اگر ان کو اس خیر کی طرف لایا جائے تو ان کی شخصیت میں اس قدر زرخیزی موجود ہے کہ کل وہ آنے والی نسلیں شہید حججی کی قوم، شہید ہمت کی قوم، شہید ہادی کی قوم، شہید چمران کی قوم، شہید جہاد کی قوم، شہید احمد کثیر کی قوم پاکستانی جوانوں میں سے بہت سارے نمونہ عمل ہوں گے جن پر فخر کر رہی ہوگی۔ یہ عین ممکن ہے، اور اس میں خود جوانوں کو، کیونکہ بزرگان اس طرف توجہ کریں اس بات کی امید ہے مگر کم ہے، اس لیے خود جوانوں کو اپنے امام کے اس فرمان پر، اپنے امام کے اس وعدے پر، اپنے امام کی اس امید پر عمل کرنا ہوگا۔ ہم جوانوں کو خیر کی طرف نہیں لاتے، مگر باقی سارے فسق و فجور کی طرف جانے میں ہمیں کوئی قباحت نہیں۔ وہ کالج جائے، وہ یونیورسٹی جائے، وہ کو ایجوکیشن میں پڑھے، وہ پارٹیز اٹینڈ کرے، وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھے، وہ چوکوں پر بیٹھے، وہ آوارہ گردی کرے، وہ وقت ضائع کرے، وہ راتوں کو لیٹ گھر آئے اور کوئی نہ پوچھے، یہ ہمارے لیے معمول کی بات ہے۔ ہاں اگر وہ دین کی راہ میں نکلے اور پھر رات کو گھر لیٹ آئے، پھر 10 باتیں بھی سنیں، یہ ایک عجیب روش ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔
جیسا کہ استاد محترم کا ایک بہت خوبصورت فرمان ہے کہ اگر بیٹا رات کو گھر لیٹ آئے اور ماں اس سے پوچھتی ہے کہ بیٹا آپ نے کھانا کھایا، اور بیٹا اگر کہے کہ میں نے کھانا نہیں کھانا، میں کھا کر آیا ہوں، اگر وہ روزانہ کی روش بنا لے تو ماں پریشان ہو جاتی ہے کہ تم باہر سے کیا کھا رہے ہو، باہر صحت مند کھانا نہیں ہے، باہر اچھا کھانا نہیں ہے. لیکن یہی ماں ہے جب بیٹا بالغ ہو جاتا ہے، شرعی بالغ یا قانونی بالغ، شرعی بالغ 15 سال کا اور قانونی بالغ 18 سال کا، تو اس وقت اگر کوئی غلطی سے، اولاً تو ایسا موضوع چھیڑتے ہی نہیں ہے کوئی کہیں، اگر غلطی سے کوئی چھیڑ جائے موضوع کہ اس جوان کی شادی کر دینی چاہیے، اس صورت میں وہی ماں بولتی ہے ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، اب اس سے زیادہ اس کی عمر کیا ہوگی، یہ اس حد میں داخل ہو چکا ہے جس کے بعد یہ خطرے کے دائرے میں آ گیا ہے، اب یہ رسک کے اندر ہے. یہ جوان گھر آتا ہے روزانہ اور ماں ایک دفعہ بھی پوچھتی بھی نہیں ہے کہ آپ بالغ ہو چکے ہو، آپ اس حد کو پہنچ چکے ہو جہاں آپ کا نکاح کر دینا چاہیے یا آپ کی شادی ہو جانی چاہیے. اگر پوچھ لے اور جوان کہے کہ میں نے ابھی شادی نہیں کرنی، تو ماں بھی ہنس کے ٹال دیتی ہے، ہاں کوئی بات نہیں، ابھی تو تمہاری عمر ہی کیا ہے، کر لینا. یہاں اس ماں کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، یہاں اس باپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آ کر گھر میں کہہ رہا ہے کہ ابھی شادی نہیں کرنی، ابھی میرا موڈ نہیں ہے، ابھی میرا پلان نہیں ہے، یہ کہیں سے تو اس کی بھوک تو ہے، اس نے کہیں سے تو بھوک مٹائی ہے. یہاں فکر کریں، جیسے خوراک کے بارے میں فکر کر رہے ہیں وہ یہاں فکر کریں، ورنہ یہ جوان کی بربادی میں آپ برابر کے شریک ہیں. جوان شاید گنہگار ہے مگر اتنا نہ ہو جتنا آپ ہیں جو بہت کچھ کر سکتے تھے مگر آپ نے نہیں کیا. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی جوان یہ کہہ دے گھر آ کر بالغ ہونے کے بعد کہ مجھے شادی کرنی ہے، پھر تو الامان، وہ ہنگامہ کہ یہ بے شرم ہو گیا، بے حیا ہو گیا، اس کے اندر تمیز نہیں ہے، اس کو اور کوئی کام دھندہ نہیں ہے، اس نے اور کوئی فکر نہیں ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور اس کو شادی کی پڑی ہے. یہاں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ہم کر کیا رہے ہیں؟ یعنی ہم دوسرے الفاظ میں اس کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم خود کو برباد کرو. آپ فطرت کی مخالفت کر رہے ہیں، یہاں پر آپ انسانی طبیعت کی مخالفت کر رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد برباد ہو جائے، آپ اس کو گناہ کے راستوں پر لگا رہے ہیں کیونکہ قوتیں اظہار چاہتی ہیں، اور کہیں تو اظہار ہوگا ان کا، کہیں تو اظہار ہوگا. اب ہر جوان یہاں پر شہید باہمت نہیں ہے، ہر جوان یہاں پر شہید چمران جیسا نہیں ہے. یہ سوچنے کی ضرورت ہے، یہاں والدین کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے، جوانان کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے. والدین کو ادب و احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے سمجھائیں. علماء کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ صرف باتیں کرنے کی جگہ عملی طور پر یہ اقدامات کریں، ایک نظام بنائیں، انتظام کریں کہ جوان کم از کم اپنے ایمان کو محفوظ کر لے اور پھر اس کے بعد دین کے راستے پر چلنا شروع کرے. لیکن ایک قدم تو اٹھائیں، ابھی ہم نے پہلا قدم بھی نہیں اٹھایا. ہم جوانوں کی تربیت کرتے ہیں، ان کو نماز سکھاتے ہیں، روزہ سکھاتے ہیں، انقلاب سکھاتے ہیں، پاکیزگی سکھاتے ہیں، لیکن وہ جس خطرے کے دائرے میں اس سے اس کو محفوظ نہیں کرتے، اس کے لیے کوئی اہتمام نہیں ہوتا، اس کے لیے ہنسی مذاق ہوتا ہے، اس پر باتیں ہوتی ہیں، مذاق ہوتا ہے، ڈیبیٹس ہوتی ہیں مزاحیہ، ٹائم پاس کے لیے موضوع بنایا جاتا ہے. خود جوان بھی بناتے ہیں اور دیگر جو ان کے ارد گرد ہوتے ہیں وہ بھی بناتے ہیں. آپ نے جو دین سکھایا، جو تربیت کی، یہ جس خطرے کے دائرے میں آپ کی 1 مہینے کی تربیت 1 دن میں ختم ہو سکتی ہے، اس کا اثر پہلے اس کو محفوظ تو کرو، اس کا ایمان، اس کی شخصیت. آپ نے ایک کھیت تیار کیا، اس کے اندر آپ نے ہل چلا دیا، پانی دے دیا، لیکن اس کے بعد آپ نے جو دوسرا کام کیا وہ کیا کیا؟ آپ نے کھلا چھوڑ دیا، نہ آپ نے اس کے گرد کوئی باؤنڈری وال بنائی، نہ کوئی باڑ لگائی، نہ کوئی حفاظت کا انتظام کیا. اور پھر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں اس میں روزانہ ایک ایک کر کے بیج ڈالوں گا اور جہاں بہت اچھی فصل اگے گی. یہاں فصل میں آپ بیج کاشت کر بھی دیں تو بھی بہت چانس ہے کہ وہ بیج یا تو پرندے کھا جائیں گے، یا ہوا لے جائے گی، یا کوئی جانور آ کے اس کو تیغ کر دیں گے، یا کوئی دوسرا آ کے اس میں کوئی زہریلا
پودا کاشت کر دے گا. تو آپ کی ساری محنت خطرے میں ہے. پہلے اس کو امن کے دائرے میں لائیں, محفوظ کریں, اور پھر اس جوان کے اندر یہ صلاحیت ہے. لیکن ہمارا معاشرہ جوانوں کی نسبت غافل ہے. تربیت کا جو تصور ہے وہ تصور ادھورا تصور ہے. تربیت کو ہمہ پہلو ہونا چاہیے اور محفوظ انداز میں ہونا چاہیے. اگر آرمی کا ایک ٹریننگ سینٹر ہو, وہاں جوان, فوج کے جوان تربیت کے لیے جائیں, نئے کیڈٹس, اور وہ بارڈر پر ہو, دشمن کے بارڈر پر ہو, اور اس کے ارد گرد کوئی باؤنڈری وال بھی نہ ہو, ایک گراؤنڈ, اور ان کو کہا جائے یہاں آپ کو تربیت دینی ہے, اور کوئی حفاظتی انتظام بھی نہ ہو, تو کیا ہوگا؟ یہ جو تربیت حاصل کرنے آئے ہیں, یہ جو جنگجو اور فوجی بننے آئے ہیں, یہ جو ملک و وطن کا مدافع بننے آیا ہے, یہ مدافع بننے سے پہلے ہی کسی دشمن کی گولی کا نشانہ بن کے ختم ہو جائے گا. آپ کو پہلے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ایک محفوظ جگہ قائم کریں, اس کے بعد اس کی تربیت شروع کریں. تو یقیناً تربیت تو یہ لے گا, کیونکہ امام کا وعدہ ہے کہ سریع نیلا کل خیر, یہ ہر خیر کی طرف تیزی سے بڑھنے والا ہے, مگر ترتیب کے ساتھ. اور یہ ایک اہم موضوع ہے, اس پر والدین, علماء, فقہاء سنجیدگی اختیار کریں. دیگر ملت کے اکابرین, میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ, باقی لوگ اس پر سنجیدگی اختیار کریں, اور فقط گفتگو کی حد تک نہ کریں, عملی طور پر کریں, عملی طور پر اس چیز کو کریں, عملی طور پر اقدامات کریں, کیونکہ یہ ایک اہم موضوع ہے. آپ تب تک رسول اللہ کی قربت حاصل نہیں کر سکتے, کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے النکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے, اور جو اس کی طرف رغبت نہیں رکھتا وہ ہم میں سے نہیں. وہ جوان جو رغبت رکھتا ہے وہ والدین کے, معاشرے کے خوف سے چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے. وہ بیٹھتا نہیں ہے بہرحال, لیکن اس طرف توجہ کریں والدین, باقی لوگ, اور پھر اس کو دین کی طرف لائیں, ترغیب دیں دین کی طرف, رغبت دیں. رغبت زبردستی ڈنڈا اٹھا کے پیچھے لگنے کو نہیں کہتے کہ آپ ڈنڈا اٹھائیں اور پیچھے لگ جائیں کہ چلو مسجد, چلو فلاں دین کا کام کرنے. نہ, ترغیب یعنی آپ اگلی چیز کے اندر اس کو ایسے پیش کریں, دین کو اتنا خوبصورتی سے پیش کریں کہ جوان اٹریکشن محسوس کرے خود بڑھنے کی, خود آگے آئے. دین کی وہ حسن و زیبائی پیش کریں, دین کی وہ عقلانیت پیش کریں, دین کے وہ عصر حاضر کے تقاضوں کو جو دین گورن کر رہا ہے, آنسر کر رہا ہے, ان چیزوں کو پیش کریں, تو وہ جوان آئے گا. یقیناً جب آپ ترغیب دیں گے, آپ رغبت ایجاد کریں گے, آپ اسے اہمیت دین بتائیں گے, دین کا حسن بتائیں گے, دین کی اہمیت اور حسن دونوں بتائیں گے, اور اس کی ذمہ داری سے اسے آگاہ کریں گے, تو جوان آئے گا. کیونکہ انسان کمال چاہتا ہے, انسان جمال پسند اور کمال پسند ہے. آپ دین کا جمال ظاہر تو کریں, آپ دین کا کمال ظاہر تو کریں, پھر دیکھیں جوان کس طرح آتے ہیں. آپ فتح و نصر کے ذریعے, جو قرآن میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب آپ نصر و فتح الہی کے ذریعے بند رکاوٹوں کو کھولتے ہوئے اور پاکیزگی کے ساتھ تیزی سے حرکت کریں گے, جب ایک گروہ بند رکاوٹوں کو کھولے گا اور دوسرا گروہ پاکیزہ تعلیمات کے ساتھ تیزی سے معاشرے میں حرکت کرے گا, اور معاشرے کو صرف سنائے گا نہیں بلکہ حرکت میں لائے گا, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس, تو آپ دیکھیں گے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, یدخلون فی دین اللہ افواجا, کہ لوگ فوج در فوج دین خدا میں داخل ہوں گے, لوگ فوج در فوج داخل ہوں گے, اللہ کا وعدہ ہے. یہ جوان فوج در فوج راہ امام خمینی پر آئیں گے, راہ انقلاب پر آئیں گے, راہ دین پر آئیں گے, راہ کربلا پر آئیں گے. شرط یہ ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب نصر خدا اور فتح خدا آئے, جب کوئی آئے جو ان رکاوٹوں کو, جو جوان اور دین کے درمیان, جوان اور عقلانیت کے درمیان, جوانی کے تقاضوں کے درمیان حائل رکاوٹوں کو دور کرے, اور پھر ایک طبقہ آئے جو خالص دین کو, نصر وہ پانی کا چشمہ جو بلندی سے, پاکیزہ شفاف پانی, بلندی سے تیزی کے ساتھ وہ ریلا پانی کا چلے, اور نیچے
پستی کی طرف پانی کے جو ٹھہرے ہوئے جوہر ہیں، جگہ پانی جمع ہے، ان کے اندر سے گزرے اور ان کو بھی حرکت دیتا ہوا اپنے ساتھ لے کر بڑھے نصر۔ تو جب آپ دین کی شفاف تعلیمات کو اس انداز میں لے کر آئیں گے تو یقیناً معاشرے کے جوان وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، امام صادق کا وعدہ ہے کہ خیر کی طرف تیزی سے آئیں گے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اس کے لیے شرط وہی ہے کہ اگر جوان جسور و غیور ہو، اگر جوانوں کے ذمہ دار اپنی ذمہ داری سمجھیں، اگر صرف گفتگو کرنی ہے تو آج میں نے گفتگو کی، کل کوئی اور گفتگو کرے، پرسوں کوئی اور گفتگو کرے، اس پہ سیمینار ہو، اس پہ ڈیبیٹس ہوں، اس پہ بات ہو، اس پہ کتابیں لکھی جائیں، اس پہ تحقیق ہو، اس پہ نشر و اشاعت ہو، اس پہ سوشل میڈیا کمپین چلے، اس پہ ٹویٹر کمپین چلے، عملاً کچھ نہ ہو تو وہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ یہ سب کچھ زبانی جمع خرچم کر بھی لیں تو عملاً جب تک ہم کچھ نہیں کریں گے معاشرے کے اندر چینج، تحول نہیں آ سکتا۔ معاشرے کے اندر تحول لانے کے لیے ہمیں واقعتاً تحول انگیز ہونا ہوگا، تحول آفرینی کی طرف آنا ہوگا۔ اور سب سے بڑی امید جوان، اگر جوانوں کو نگلیکٹ کر کے ہم کوئی تحول لانا چاہتے ہیں تو یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے۔ جوانوں کو ذمہ دار بھی بنائیں، جوانوں کی تربیت بھی کریں، کیونکہ یہ سرمایہ ہیں، اور اگر آپ اپنا سرمایہ ضائع کر دیں گے تو یقیناً آپ پھر نقصان اٹھائیں گے۔ اپنے سرمایہ کی قدر کریں اور جوان خود اس سرمایہ کی قدر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا ہم سے قیامت کے دن، ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ اے جوان، اے بندہ خدا، تم نے اپنی جوانی کہاں صرف کی ہے، اپنی جوانی کہاں گزاری ہے؟ اور ایسا نہ ہو کہ ہم اپنا سر جھکانے والوں میں سے ہوں، بلکہ ہم بھی شہداء کربلا کی مانند، شہداء مدافعین حرم کی مانند، شہداء دفاع مقدس کی مانند و دیگر ان عظیم الشان عظیم المرتبت شہداء کی مانند اپنا سر فخر سے اٹھا سکیں کہ خدایا یہ جوانی تیرے راستے میں کام آئی، یہ جوانی تیری دی ہوئی تھی سو تیرے راستے میں کام آئی۔ ایسا ہی ہو سکتا ہے جوانان عزیز، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ممکن ہے۔ ہم حسرتوں سے بڑھ کر حقیقتوں کی طرف آ سکتے ہیں، اور خدا یقیناً اس میں ہمارا حامی و ناصر ہوگا اگر ہم قدم اٹھائیں۔ امام یاسر کو بھی جوان چاہیے جو امام کی نصرت کر سکیں، کیونکہ امام کو نصرت کروانی ہے، لنگر نہیں کھلوانا۔ امام کو عالمی طور پر مادویت کو نافذ کرنا ہے، نظام ولایت و امامت کو پوری دنیا میں نافذ کرنا ہے، اور یہ بوڑھوں کے ذریعے نہیں ہوگا، یہ خستہ حال کے ذریعے نہیں ہوگا، یعنی یہ ضعیف الارادہ شخصیات کے ذریعے نہیں ہوگا، بلکہ جوانوں کے ذریعے ہوگا۔ اور ایک اور روایت اختتامی طور پر عرض کر دوں، یہاں جوان سے جو مراد ہے امام زمان کے انصار، اس میں یقیناً سن رسیدہ ہو سکتے ہیں، ایجڈ ہو سکتے ہیں وہ، کہ ان کی عمر زیادہ ہو، مگر ان کی سوچ جوان، ان کی فکر جوان، ان کی روش جوان، ان کا راستہ اور طرز زندگی جوانوں والی ہو۔ اور پھر وہ جوان جو واقعتاً ایج میں بھی جوان ہے اور طرز زندگی میں بھی جوان ہے، وہ دونوں شامل ہیں اس میں۔ اور ایک آخر میں روایت کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ جنت میں کون جائے گا، ایک روایت نقل کرتے ہیں علماء کہ اس میں رسول اللہ نے مختصراً جواب دیا کہ جنت میں جوان جائیں گے، حتیٰ جو بوڑھے ہوں گے وہ بھی جوانوں کی شکل میں، خدا ان کو جوان کر کے بھیجے گا۔ انبیاء علیہ السلام کو دیکھیں، باقی ائمہ کو دیکھیں، اہل جنت بھی جوان ہو کر جائیں گے۔ تو یقیناً جوان اور جوانی کی اہمیت ہے دین کی نظر میں، خدا کی نظر میں، ہم اس کو ایسے ہی ضائع نہیں کر سکتے ورنہ ہم سے پوچھا جائے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد